بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير النساء التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها وما. کہ میں اپنی فلاں رشتہ دار سے فلاں متعلق سے کسی قسم کا رشتہ رکھوں، شوہر کو کہتی ہے جلانے کے لیے یا شوہر کو بتانے کے لیے اور زیادہ اس قسم کے معاملات کرتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ کی روشنی میں یہ کسی اچھی خاتون کی علامت نہیں ہے. اس سے آگے بڑھ کر اللہ کے نبی نے ایک اور بات کہی کہ مال کے سلسلے میں، یہاں مال شوہر کا مال بھی ہے، یہاں مال عورت کا مال بھی ہے. شوہر کا مال ہے تو شوہر کی مرضی کے ہم لوگ مسلسل سنتے آ رہے ہیں. آج آپ حضرات اور خواتین کے سامنے ایک ایسی حدیث کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں جس میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خاص طور پر عورتوں میں سے بہتر عورتوں کا تذکرہ کیا، یا عورتوں کو یہ سکھلایا کہ وہ عورتوں میں سب سے بہتر کیسی بن سکتی ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں. امام احمد نے اپنی مسند کے اندر، امام نسائی نے اور امام حاکم نے اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو روایت کیا ہے. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ عورتوں میں سب سے اچھی عورت وہ ہے کہ جب شوہر اسے دیکھتا ہے تو شوہر کو خوشی محسوس کروائے. شوہر جب اسے کسی بات کا حکم دے تو وہ اس کی فرما بردار بن جائے، اور اپنے نفس اور مال کے سلسلے میں اپنے شوہر کی مخالفت نہ کرے، ایسا کوئی کام نہ کرے جس کو وہ ناپسند کرتا ہے. اس حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پاک باز عورت، ایک نیک عورت، ایک اچھی اور مثالی بیوی کی صفات بیان کی. ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ سماج کا سب سے بہتر انسان بنے، خاندان اور معاشرے میں مجھے سب سے اچھا سمجھا جائے. خواتین چاہتی ہوں گی کہ مجھے سب سے بہتر عورت سمجھیں، میں سب سے اچھی ہوں، سب سے بہتر ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں میں سب سے اچھی بیوی کوئی خاتون کیسے بن سکتی ہے، اس حدیث میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بات بیان فرمائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں 4 بڑی باتیں بیان فرمائی ہیں، 4 خصوصیات بیان کی ہیں کہ عورت کو اپنے اندر ان کو پیدا کرنا چاہیے اگر وہ اپنے شوہر کے حق میں سب سے بہتر بیوی بننا چاہتی ہے. 4 صفات ہیں جن کو ایک عورت کو اپنانا چاہیے اگر وہ سب سے اچھی اور مثالی بیوی بننا چاہتی ہے، اور ایسی بیوی بننا چاہتی ہے جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک سے سب سے بہتر بیوی، سب سے بہتر عورت ہونے کی ضمانت دی ہے. کیا ہیں وہ 4 صفات؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تسرہ اذا نظر، کہ شوہر جب اس کو دیکھے تو وہ خوش ہو جائے. یہ کیسے ہوگا؟ اس میں سب سے پہلے تو اس بات کی تعلیم ہے کہ عورت کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ شوہر کن باتوں سے خوش ہوتا ہے. شوہر کن باتوں سے خوش ہوتا ہے اس بات کا پتہ بیوی کو ہونا چاہیے، اور ہر عورت یہ بات بخوبی جانتی ہے کہ شوہر کن باتوں سے خوش ہوتا ہے. مزاج کا فرق ہوتا ہے.
ہر مرد ایک مزاج کا نہیں ہوتا، ہر شخص ایک مزاج کا نہیں ہوتا، لیکن ساتھ رہنے والی بیوی اپنے شوہر کے بارے میں یہ بات بخوبی جانتی ہے کہ اس کا شوہر کن باتوں سے خوش ہوتا ہے اور کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو عورت کو شوہر کا مزاج شناس ہونا چاہیے، اور یہ بات یاد رکھیے کہ بیوی سے بہتر کوئی شوہر کے مزاج آشنا نہیں ہوتی، اس سے زیادہ کوئی اپنے شوہر کے مزاج کو نہیں جانتی۔ مزاج کو جاننے کے بعد سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ عورت کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے اپنے شوہر کے مزاج کے مطابق چلے، ظاہر بات ہے شریعت اسلامیہ کے دائرے کے اندر، شریعت کی مخالفت کرتے ہوئے نہیں، لیکن شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اپنے شوہر کے مزاج کی پابندی کرے، دیکھے کہ شوہر کن باتوں سے خوش ہوتا ہے۔ ان الفاظ کے اندر ایک پہلو یہ بھی نکلتا ہے کہ شوہر کو بیوی کی کچھ عادتیں پسند ہوگی، کچھ عادتیں ناپسند ہوگی، تو عورت کو چاہیے کہ شوہر کی ناپسندیدہ عادتیں چھوڑ دے اور شوہر کے نزدیک جو پسندیدہ عادتیں ہیں ان کو اپنانے اختیار کرنے کی کوشش کرے، ایسے کہ شوہر اسے دیکھے تو خوشی محسوس کرے، شوہر اسے دیکھے تو خوشی کا احساس اس کے دل کے اندر جاگے، وہ اپنے آپ میں خوش اور مطمئن ہو جائے۔ اور اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اسلامی شریعت اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ بیوی اپنے شوہر کے لیے بننے سنورنے کا بھی اہتمام کرے۔ میں جب اس وقت یہ باتیں کر رہا ہوں تو ظاہر بات ہے بہت ساری خواتین کے سوال ذہن میں یہ بات بھی آتی ہوگی کہ شوہروں کو بھی تو یہ سب کچھ کرنا چاہیے۔ بالکل، بہت ساری باتیں جو شوہروں کے سلسلے میں ہم نے اس سے پہلے آپ کے سامنے رکھی کہ خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہتر شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی کے حق میں بہتر واقع ہو، تو شوہر کو بھی وہ باتیں بتائی گئی ہیں۔ لیکن آج مناسبت عورتوں کی آئی ہے تو ہم عورتوں کے مسائل کا خصوصی طور پہ تذکرہ کر رہے ہیں، ورنہ شوہروں سے متعلق گفتگو پہلے ہو چکی ہے۔ پچھلے ہماری اپنی مجلسوں میں سے ایک مجلس میں ہم نے خاص طور پہ ایک مجلس اسی کے لیے رکھی ہے۔ تو ایک بات یہ بھی کہ شوہر کے لیے بننے سورنے کا عورت اہتمام کرے، ایسے کہ شوہر اسے دیکھے تو اسے خوشی محسوس ہو۔ تو پہلی بات یا پہلی صفت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان فرمائی کہ بیوی کو ایسا ہونا چاہیے کہ شوہر اسے دیکھے تو خوشی محسوس کرے۔ دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، کہا وَتُطِعُهُ إِذَا أَمَرَ، شوہر کسی بات کا حکم دے تو فرما برداری کرے۔ دیکھیے اسلامی شریعت نے یہ بات رکھی ہے کہ بیوی پر شوہر کی فرما برداری فرض ہے، شوہر کی اطاعت فرض ہے۔ جب تک کہ شوہر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخالفت کا حکم نہ دے اور جب تک کہ شوہر کا کوئی حکم ظلم کے درجے میں نہ جائے۔ باقی جہاں تک دنیا کے معاملات، روز مرہ کے معاملات ہیں، بیوی کی اپنی مرضی ہوتے ہوئے بھی اسے شوہر کا فرما بردار ہونا چاہیے۔ اسلامی شریعت نے یہ بات ہم اور آپ کو سکھلائی اور بتلائی ہے کہ شوہر کی فرما بردار ہوا کرے، جو حکم دے اس حکم کو بجا لائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں متعدد احادیث آئی ہیں جن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیویوں کو اپنے شوہروں کی فرما برداری کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ دوسری صفت ہے کہ شوہر جس بات کا حکم دے شوہر کی فرما بردار بیوی بن کر رہے۔ پہلی صفت کہ شوہر اسے دیکھے تو خوشی محسوس کرے، دوسری صفت کہ جب حکم دے تو وہ حکم بجا لائے، اور تیسری صفت اور تیسری چوتھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دو صفات ایک ساتھ ذکر کی، کہا اپنے نفس کے سلسلے میں اور مال کے سلسلے میں ایسا کوئی کام نہ کرے جو کام شوہر کو ناپسند ہو۔ ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے نفس کے سلسلے میں، نفس کے سلسلے میں ایسا کوئی کام نہ کرے جو شوہر کو ناپسند ہو۔ اس سے مراد شوہر جن لوگوں سے ملنے ملانے کو پسند نہیں کرتا، جیسے مثال کے طور پر آپ کے اپنی رشتہ دار متعلقین ہیں جن میں سے بعض کے معاملات شوہر کو خامخواہ شبہ میں ڈال سکتے ہیں، یا شوہر کو ناپسند ہے کہ وہ آپ تک آئیں یا آپ لوگوں تک آئیں، تو ایسا کوئی معاملہ جو آپ کے نفس کے سلسلے میں شوہر کو ناراض کر سکتا ہے، وہاں آپ شوہر کی فرما برداری کریں، قطع تعلق کسی سے نہ کریں۔
لیکن قطع تعلق سے آگے بڑھ کر یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے گھر میں بلا کر ان کا استقبال کریں، آپ ان کو اپنے گھر میں روکیں، آپ شوہر کی مرضی کے خلاف ان کی بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر آؤ بھگت کریں۔ بلکہ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ خواتین ناراضگی کا جب وقت ہوتا ہے، شوہر سے ناراضگی کا، وہ جانتی ہیں کہ شوہر اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ میں اپنی فلاں رشتہ دار سے، فلاں متعلق سے کسی قسم کا رشتہ رکھوں، شوہر کو کہتی ہیں جلانے کے لیے یا شوہر کو بتانے کے لیے اور زیادہ اس قسم کے معاملات کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ کی روشنی میں یہ کسی اچھی خاتون کی علامت نہیں ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر اللہ کے نبی نے ایک اور بات کہی کہ مال کے سلسلے میں، یہاں مال شوہر کا مال بھی ہے، یہاں مال عورت کا مال بھی ہے۔ شوہر کا مال ہے تو شوہر کی مرضی کے خلاف خرچ نہ کرے، شوہر کی اجازت کے بغیر خرچ نہ کرے۔ اگر عرف کے اعتبار سے شوہر نے آپ کو چھوٹ دے رکھی ہے، 100 روپے تک، 50 روپے تک آپ اٹھا لے تو شوہر کوئی کہتا نہیں تو بات الگ ہے، اس سے آگے خرچ کرنا چاہتی ہیں۔ ہر بیوی اور شوہر کے درمیان یہ چیز سمجھی سمجھائی ہوتی ہے، آپ اس کے مال میں اس کی مرضی کے خلاف تصرف نہ کریں۔ وہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور حدیث سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ بیوی کا اپنا مال ہے، یقیناً وہ اپنا مال خرچ کرنے کی مجاز ہے، لیکن اپنا مال خرچ کرتے ہوئے شوہر کی اجازت لے لے، شوہر کو اطلاع دے دے، شوہر کو بتا دے کہ میں اپنا یہ مال فلاں خیر میں یا فلاں مقام پہ خرچ کرنا چاہتی ہوں یا کسی کو میں دینا چاہتی ہوں، تو وہ اپنے شوہر کو اطلاع دے کر یہ معاملہ کرے۔ ہمارے سماج میں شوہر کی لا علمی کے ساتھ مال میں اور گھر میں تصرف کرنا یہ خواتین کی خرابیوں میں سے ایک بڑی خرابی۔ آپ خواتین جو میری گفتگو سن رہی ہیں، آپ بخوبی جانتی ہیں کہ کتنی مرتبہ شوہر کی مرضی کے بغیر، شوہر کی اجازت کے بغیر، بلکہ بسا اوقات خواتین بخوبی جانتی ہیں کہ شوہر کو یہ بات ناپسند ہے، لیکن چونکہ شوہر لا علم ہے اس لیے ایسے بہت سارے تصرفات اپنے گھر میں اور اپنے مال میں کر جاتی ہیں، بس اس ارادے کے ساتھ کہ شوہر کو پتہ نہیں چلا ہے، بلکہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر کو پتہ نہیں، بتاؤ نہیں، بچوں کو کہتی ہیں ابو کو پتہ نہیں، بتاؤ نہیں، اگر پتہ چل جائے گا تو میری خیر نہیں ہوگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بیان فرمائی، اچھی بیویوں کی یہ بھی ایک علامت ہے کہ وہ ایسی کوئی حرکت نہیں کرتی۔ 4 صفات اللہ کے نبی نے گنائی۔ پہلی صفت کہ شوہر جب اسے دیکھتا ہے تو خوشی محسوس کرتا ہے، شوہر جب حکم دیتا ہے تو بجا لاتا ہے، اپنے نفس کی، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرتی ہے، اور ایسا کوئی معاملہ اپنے نفس کے ساتھ تصرف کرنے کے معاملے میں نہیں کرتی۔ مثال کے طور پر بے پردہ باہر نکل جائے، مثال کے طور پر کسی مہمان سے ضرورت سے زیادہ بے تکلف ہو جائے، مثال کے طور پہ بار بار مارکیٹ کا رخ کرے، مثال کے طور پر اپنے رشتہ داروں میں سے کسی سے ضرورت سے زیادہ میل جول بڑھانے کی کوشش کرے، اپنے نفس کی حفاظت کرتی ہے۔ شوہر جس کو ناپسند کرتا ہے ایسا کوئی کام نہیں کرتی۔ اور مال میں، شوہر کا مال ہو یا عورت کا خود کا مال ہو، ایسا کوئی تصرف نہیں کرتی جس تصرف کو شوہر ناپسند کرتا ہے۔ یہ 4 صفات جس عورت کے اندر پائی جائیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا خیر النساء، یہ عورت سب سے بہتر عورت ہے، یہ سب سے اچھی عورت ہے۔ ہماری خواتین ان 4 صفات کو دیکھیں، اکثر و بیشتر ان چاروں میں کمی اور کوتاہی پائی جاتی ہے۔ کئی عورتیں ایسی ہیں جو اب اتنی لاپرواہ ہیں کہ انہیں شوہر کی خوشی سے کچھ لینا دینا نہیں، وہ معمول ہے ابتدا میں بننے سورنے کا بھی، یا شوہر کی پسند ناپسند کا خیال رکھنا، اس کے پہننے، اپنے رہن سہن، اس کے کھانے پینے، ساری چیزوں کے اندر وہ ابتدا میں خیال رکھتی ہیں، لیکن ایک مدت کے بعد شوہر سے ایک طرح سے غافل ہو جاتی ہیں۔ نافرمانی کا معاملہ یہ دنیا کا جو ہے جانا مانا مسئلہ ہے۔ اور تیسرے نمبر پر اپنے نفس کی حفاظت اپنے حساب سے نہیں، شوہر کے حساب سے کرنے کی جب بات آتی ہے، اس معاملے میں بہت زیادہ کوتاہی سے کام لیتی ہیں۔ اور مال میں تصرف کرنا شوہر کے علم کے بغیر، اجازت کے بغیر، اس میں بھی بہت ساری کوتاہیاں۔ ان ساری کوتاہیوں کی اصلاح کیجئے تاکہ آپ خواتین عورتوں میں سب سے بہتر عورت ہونے کا جو اعزاز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اس حدیث میں دیا گیا ہے، اپنے آپ کو اس کے حقدار بنا سکیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو جو باتیں ہم کہتے سنتے ہیں، کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے والا مسلمان بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔